بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر۔ آج ہم آپ کو انتہائی نایاب اور بہترین نسخہ دینے جا رہے ہیں، وہ ہے کشتہ فولاد کو بنانے کا طریقہ۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، آپ یقین جانیے کہ حکمات جو ہے اپنے سینوں میں لے جاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ اپنے سینے کا راز نہیں دیتے، اور اس کے بہت ہی فوائد ہیں۔ جس آدمی کے اندر خون کی انتہائی کمی ہو وہ استعمال کرے تو انشاءاللہ خون کی ندیاں جسم میں بہہ جاتی ہیں، اور مردانہ کمزوری کے لیے یہ 100% اس کا علاج ہے۔ مردانہ کمزوری، جنسی اور عام جسمانی کمزوری اور طاقت کا بالکل خزانہ ہے، اور مثانے کی گرمی اور جگر کی گرمی کے لیے بہترین ہے۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں، یعنی کہ پاؤں سے لے کر سر تک پورے جسم کو یہ طاقت دیتا ہے، نظر کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بیان نہیں کیے جا سکتے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ کشتہ فولاد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہیرا کشیش۔ ہیرا کشیش گندھک کے کیمیکل میں جو ہے وہ لوہے کی مخصوص دھات کو مکس کر کے اور مخصوص دھات حاصل کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ ہلکا سا براؤن ہے، پہلے موٹا موٹا سا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے باریک کوٹ لینا ہے، اس طریقے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھے طریقے سے کوٹنے کے بعد اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے میٹھا سوڈا۔ آپ نے میٹھے سوڈے کو بھی الگ سے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے۔ ان کو الگ الگ آپ نے پیسنا ہے۔ اب دونوں الگ الگ آپ ان کو پیس لیں گے، یعنی کہ سوڈے کو اور دونوں چیزوں کو اگر آپ پیس لیں گے تو پھر کیا کرنا ہے کہ ان کے لیے برتن بھی آپ نے الگ الگ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ہیرا کشیش کو ایک برتن میں ڈالنا ہے اور اس میں 1 لیٹر پانی ڈال کر کے اس کو حل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے میٹھا سوڈا دوسرے برتن میں ڈال کے آپ نے اس کو بھی 1 لیٹر پانی میں حل کر لینا ہے۔ جب دونوں حل ہو جائیں تو ایک بڑی بالٹی لینی ہے، اور بڑی بالٹی کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا۔ ڈالنے کے بعد دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر دینا ہے، اور یاد رہے کہ برتن بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ابلتا ہے اور یہ پھر باہر آ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ بس اس کو آپ ہلاتے رہیں، دیکھتے رہیں، آپ اس کا جوش اندر سے ہوگا، یہ ابلے گا۔ تو آپ جب یہ ابلنا اس کا ختم ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر ہلا دینا ہے، یعنی کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ جب بالکل اس کے اندر سے یہ بلبلے ہیں نکلنا ختم ہو جائیں، اندر سے بھاپ ختم ہو جائے، تو پھر آپ نے اس کے اوپر سے آرام سے پانی کو نکال دینا ہے، اس طریقے سے کہ نیچے فولاد بیٹھ جائے اور پانی اوپر سے نکل جائے۔ اس طرح دوبارہ آپ نے پانی ڈال دینا ہے، اس کو ہلانا ہے۔ ہلانے کے بعد پانی 2 گھنٹے کے بعد اوپر سے نکال لینا ہے۔ آپ نے 22 سے 23 مرتبہ یہ کام کرنا ہے۔ آخری بار جو ہے پورا پانی نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیچے جو آپ کا فولاد بچا، ایک لوہے کی کڑھائی ہو تو بہت بہتر ہے، اس میں آپ نے ڈال دینا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے ڈال کے تیز آنچ پر اس کو پکانا ہے، اور جتنا پانی ہے یہ جو ہے بھاپ بن کے اس میں سے نکل جائے گا اور یوں پکتا جائے گا۔ جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا اس کے اندر لیش پیدا ہوگا، یہ چپکنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ نے دوسرے کسی چمچ وغیرہ کی مدد سے
जिस चम्मच को आप हिला रहे हैं उससे आपने इसको हटाते जाना है। इस तरीके से पकते पकते ये ब्राउन काला होगा, फिर ब्राउन हो जाएगा और बिल्कुल आपने इसको इस तरह खुरचना है, कोई इसके अंदर कालापन ना हो, इसमें चमक ना हो। ताकि जब ये तैयार होगा तो इसके अंदर बिल्कुल चमक ख़त्म हो जाएगी और बारीक रेत की तरह ये ज़र्रात बन जाएंगे। जब ये मुकम्मल पक जाए, इसके ज़र्रात बन जाएं, तो आपने करना यूँ है कि आप इन्हें इसको निकालना है, निकाल के अच्छे तरीके से इसको मलना है। मलने के बाद एक मोटे कपड़े के अंदर आपने इसको छानना है और छानने के बाद जो अंदर से बारीक होगा कुश्ता वो निकल जाएगा, जो मोटा होगा दोबारा आपने उसको मलना है और फिर कपड़े से इसको आपने छानना है। इस तरह बार बार आपने इसको बारीक पीस पीस कर आपने इसको छानना है। छानने के बाद ये अब आपका कुश्ता फुलाद तैयार है। आप इसको किसी कांच की बोतल में आप इसको रख दें और इसकी उम्र जो होती है वो 90 साल होती है। 90 साल तक ये ख़राब नहीं होता। कुश्तजात ऐसे कुश्तजात होते हैं, जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है इनकी जो ताकत है वो भी बढ़ती जाती है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप एक रत्ती सुबह नहार मुँह मक्खन या बालाई के अंदर रख के उसको बंद करें, मुंह में डालें और ऊपर से सर्दियाँ हों तो दूध पीना है, गर्मी हो तो आपने इसको लस्सी के साथ इस्तेमाल करना है। याद रहे कि बालाई के अंदर जब आप या मक्खन के अंदर एक रत्ती आप रखेंगे तो उसको ऊपर से बंद कर देना है। अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे, मुंह में फैल जाएगा तो ये मुंह को हो सकता है कि फट जाए, लेकिन आपने उसको बंद करके मुंह में डाल देना है और कुछ चबाना नहीं है, आपने उसको ऐसे निगल लेना है। सर्दियों में ऊपर से दूध पीना है और गर्मियों में दूध की लस्सी के साथ आपने नहार मुँह इस्तेमाल करना है। और जितना ज़्यादा दूध इस्तेमाल कर सकें आप करें, या लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। इस दौरान आपने गर्म चीज़ों से परहेज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, पानी का इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आए और जो आपके मकसद की चीज़ है वो आपके जिस्म में रह जाए और बाकी जो चीज़ें हैं इसका बकायाजात हैं वो आपके जिस्म से बाहर निकल जाएं। साल में 12 दिन आप सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ना खाएं तो बेहतर है। इंशाअल्लाह जो बूढ़े हैं उनको बिल्कुल जवान कर देगा, जो नामर्द है उसको मुकम्मल मर्द बना देगा, जो कमज़ोर और लाचार लोग हैं उनको मुकम्मल अपने पाँव पे खड़ा कर देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।